اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسکناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون فانشأنا لكم به جنات من نخيل واعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون۔ اور ہم نے آسمان سے ٹھیک اندازے کے مطابق پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا، اور یقین رکھو ہم اسے غائب کر دینے پر بھی قادر ہیں۔ پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے جن سے تمہیں بہت سے میوے حاصل ہوتے ہیں اور انہی میں سے تم کھاتے ہو، اور وہ درخت بھی پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، جو اپنے ساتھ تیل لے کر اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بڑی نصیحت کا سامان ہے۔ جو دودھ ان کے پیٹ میں ہے اس سے ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں، اور ان میں تمہارے لیے بہت سے فوائد ہیں، اور انہی میں سے تم غذا بھی حاصل کرتے ہو، اور انہی پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار بھی کیا جاتا ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 18 سے لے کر کے 22 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر جو انعامات کیے ہیں ان انعامات میں سے بعض انعام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ انعام ایسا ہے کہ وہ انعام کسی انسان کے لیے خاص نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے خاص ہو یا فلاں کے لیے خاص ہو، بلکہ وہ انعام ایسا ہے ہر انسان کے لیے، جاندار کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، چاہے کافر ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے فرما بردار ہو، چاہے نافرمان ہو، سب کے لیے برابر اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کو انسانوں پر نازل کیا ہے۔ ان انعامات میں سے ایک انعام اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ بارش کو برسایا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے بقدر فاسکناہ فی الارض، اندازے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ خوب ایک ہی مرتبہ بارش برسا دیتے تو پھر بستیاں، آبادیاں، گاؤں سب تباہ و برباد ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اندازے کے مطابق بارش برسائی۔ جتنی ضرورت ہوتی ہے اسی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ بارش کو برساتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے کیسا بنا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش کو برساتے ہیں، اور بارش کو برسا کر کے پانی کی حفاظت کا خود اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے۔ پانی کو اللہ تعالیٰ آسمان سے برساتے ہیں، اور اس پانی کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتے انسانوں سے دیکھو بھائی میں تمہارے لیے سال میں ایک مرتبہ پانی برساؤں گا، اپنی اپنی ضرورت کے مطابق سال بھر تک کے لیے پانی کو تم ذخیرہ کر لو، تو اندازہ لگائیے انسان کیسا ذخیرہ کرتا، کہاں ذخیرہ کرتا، اور کن چیزوں میں پانی کو رکھتا۔ گھروں میں تو اتنی جگہ نہیں ہے کہ انسان اپنی ضرورت کے لیے ڈراموں میں، برتنوں میں اور رنجنوں میں پانی سال بھر کے لیے جمع کرے، ایسا تو کر نہیں سکتا، انسان کے لیے دیکھیں تو مشکل ہو جاتا۔ لیکن ایسا اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بارش کو اندازے کے مطابق برسایا۔ یہ بھی نہیں کیا کہ خوب پانی برسا دیا، خوب بارش ہو گئی، اور یہ بھی نہیں کیا کہ بالکل کم پانی برسایا، بلکہ پانی کو اعتدال کے ساتھ ضرورت کے مطابق پانی کو برسایا، اور پانی کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا۔ اور پانی کی حفاظت کیسے اللہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ پانی کو زمین پر برساتے ہیں، اور پانی زمین کی تہوں میں وہ چلا جاتا ہے، اور وہ اتنی تہ میں نہیں جاتا کہ انسان کے بس سے باہر ہو، بلکہ وہ بالکل نزدیک رہتا ہے۔ نل کے ذریعے سے، بور کے ذریعے سے، کنوؤں کے ذریعے سے، چشموں کے ذریعے سے
پانی کو آدمی نکالنے پر قادر رہتا ہے، ایسا نہیں رہتا کہ اتنا گہرا پانی ہو جائے، اتنا نیچے چلا جائے کہ انسان نکال ہی نہ سکے۔ 30 فیٹ 40 فیٹ 50 فیٹ کے اندر پانی رہتا ہے، اور انسان اپنی کوشش کر کے تھوڑی سی کوشش کرتا ہے، بور ڈالتا ہے، کنواں نکالتا ہے، اس کو نکال کر کے پانی اپنی جو ہے ضرورت کے لیے استعمال کر لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پانی کی حفاظت کا دیکھیے کیسا نظام بنایا ہے۔ وہ نظام ایسا بنایا ہے کہ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ساری دنیا کے انسان مل کر کے، سپر پاور طاقتیں، سپر پاور ممالک مل کر کے اگر یہ نظام بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتے، انسان کے بس میں ہے ہی نہیں یہ نظام۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام بنایا کہ اللہ تعالیٰ پانی کو برساتے ہیں اور اس پانی کو پہاڑوں پر ذخیرہ کر دیتے، اس پانی کو پہاڑوں پر ذخیرہ کر دیتے، اور پھر وہ پہاڑ کی چوٹی اتنی اونچی ہوتی ہے کہ انسان کی پہنچ سے باہر ہوتی ہے۔ نہ کوئی انسان وہاں جا سکتا ہے، نہ کوئی پرندہ جا سکتا ہے، نہ کوئی کیڑا لگ سکتا ہے، نہ جو اس کے اندر گندگی پیدا ہو سکتی ہے، نہ بدبو پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پہاڑوں پر پانی کو برساتے ہیں، اور برسا کر کے اس پانی کو برف کی شکل میں اللہ تعالیٰ جمع کر دیتے۔ جب گرمی ہوتی ہے اور انسان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور انسان جب پریشان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سورج کی تپش ڈال کر کے اس برف کو پگھلاتے ہیں، اور پگھلا کر کے پہاڑوں کی رگوں کے ذریعے سے اس پانی کو زمین کی تہ میں پہنچاتے ہیں۔ پھر وہ زمین چشموں میں جاتا ہے، کنووں میں جاتا ہے، نالوں میں جاتا ہے، اور جا کر کے وہ پانی انسان کی ضرورت کے کام آتا ہے۔ یہ نظام اللہ نے بنایا ہے، ہمارا آپ کا دماغ وہاں نہیں پہنچتا، ہمارا آپ کا دماغ اور ہماری آپ کی عقل وہاں تک نہیں پہنچتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اور جانداروں کے لیے یہ نظام بنایا ہے کہ جب گرمی کا موسم آتا ہے، پانی کی کمی ہوتی ہے، بارش کم ہوتی ہے، تو اس موسم میں وہاں سے پانی ٹپک ٹپک کر کے پہاڑوں کی رگوں میں وہ پانی جاتا ہے، اور پہاڑوں کے رگوں سے وہ پانی ہوتے ہوتے زمین میں، ساری کائنات میں وہ پانی پھیلتا ہے، پھر چشموں میں چلا جاتا ہے، نالوں میں چلا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دیکھیے پانی کو اچھا رکھنے کے لیے کیسا بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے سمندروں کو میٹھا پانی نہیں بنایا۔ بمبئی کا جو سمندر بڑا ہے، جانے والوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ پانی بالکل کھارا پانی ہوتا، وہ پانی آدمی استعمال نہیں کر سکتا۔ وہ پانی اس لیے اللہ تعالیٰ نے کھارا بنایا ہے تاکہ اس میں کچھ مردار وغیرہ مر جائے تو اس میں گل کے کھپ کے ختم ہو جائے۔ اگر میٹھا پانی ہوتا تو بدبو ہو جاتی، سڑن پیدا ہو جاتی، انسانوں کے استعمال کے قابل نہ ہوتی۔ پھر سون مون آتا ہے، جس کو ساون اور بھادو کا موسم کہتے ہیں، وہ پانی کو کھینچ کر کے اوپر لے کر کے جاتا ہے، بادلوں تک پہنچاتا ہے۔ پھر وہ بادل جہاں جتنی ضرورت ہوتی ہے حکم خدا کے مطابق وہ بادل پانی برساتا ہے۔ وہ پانی بادل برسا کر کے آدمی کو سیراب کرتا ہے، کھیتوں کو سیراب کرتا ہے، جنگلوں کو سیراب کرتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے پھر کھیتی باڑی ہوتی ہے۔ اور یہ پانی ایسا کام، یہ پانی ایسی چیز ہے کام کی کہ اس سے کوئی آدمی مستثنا نہیں ہے۔ یہ پانی ایسی چیز ہے کہ اس سے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھ کو ضرورت نہیں ہے، میں بغیر پانی کے جی لوں گا۔ انسانی زندگی کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے، انسانی بقا کے لیے پانی کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ 1-2 دن اگر نل نہ آئے تو پھر دیکھیے کیا پریشانی ہوتی ہے، عورتیں فاتحہ درود پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، عورتیں جو ہے بکنا شروع کر دیتی ہیں۔ 1-2 دن پانی نہ آئے تو یہ پانی ہر جاندار کی ضرورت کی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بغیر کسی قیمت کے انسانوں کو دے دیا۔ ایک واقعہ مجھ کو یاد آیا کہ پانی کتنی ضروری چیز ہے اور اس کی کتنی قیمت ہے۔ ہم اس کو نہیں سمجھتے نا، بس گلاس میں پانی ہم نے بھر کر کے پانی میں گٹا گٹ ہم نے اندر ڈال لیا، لیکن نظام قدرت کی جو کاریگری ہے، صنعت ہے، اس پانی کو پیدا کرنے کے لیے کتنی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اس کام پر معمور کر رکھا ہے، اس کام پر متعین کر رکھا ہے، جب جا کر کے ہمیں ایک گلاس پانی دستیاب ہوا۔ مثال کے طور پر ہارون رشید کا واقعہ ہے
کہ ایک مرتبہ ہارون رشید کی مجلس میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. اسی درمیان میں ہارون رشید، آپ کو معلوم ہے بہت بڑا مسلمانوں کا ایک بادشاہ گزرا ہے، اتنی بڑی حکومت کا مالک تھا کہ آدھی دنیا سے زیادہ کا یہ بادشاہ تھا. ایک مرتبہ بادل سے خطاب کر کے کہنے لگا، بادل کو دیکھ کر کے، کہ تو جہاں چاہے برس، وہ غلہ ہماری سلطنت میں ہی آئے گا، ہمارے پاس ہی وہ غلہ آئے گا. یعنی اتنی بڑی حکومت تھی، تو جہاں چاہے برس جا، اس سے جو غلہ پیدا ہوگا وہ غلہ میرے پاس ہی آئے گا. اتنی بڑی حکومت تھی. تو ایک مرتبہ اس کو پانی کی ضرورت ہوئی، اور تو انہوں نے پانی مانگا خادم سے، پانی لا کر کے دو. تو خادم نے لا کر کے گلاس میں پانی پیش کیا. تو جو بزرگ تھے، اس بزرگ نے کہا، صاحب آپ پانی پینے سے پہلے آپ میری بات سنیے. خدا نخواستہ آپ کسی جنگل بیابان میں ہوں، شکار کرنے گئے ہوں، اور اس جنگل بیابان میں صحراؤں میں جا کر کے آپ اپنے قافلے سے، اپنے ساتھیوں سے بچھڑ جائیں، اور جب بچھڑ جائے تو آپ کو پانی کی ضرورت پیش آئے، تو اس وقت آپ کی جان کے جب لالے پڑ جائیں تو پانی کو حاصل کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ ایک گلاس پانی کو حاصل کرنے کے لیے میں اپنی سلطنت کے آدھے حصے کو بیچ سکتا ہوں. آدھے گلاس، ایک گلاس پانی کے لیے آدھی حکومت، آدھی سلطنت کو بیچ سکتا ہوں. بزرگ نے کہا ٹھیک، اچھا نوش کیجیے آپ پانی. نوش کرنے کے بعد پھر پوچھا بزرگ نے کہ اگر یہ پانی آپ کے معدے میں جا کر کے رک جائے، معدے میں، مسالے میں جو پانی مشین، یہ مسانہ جو ہمارا ہے، وہ جا کر کے فلٹر ہوتا پانی، اور فلٹر ہونے کے بعد جسم کے جس حصے کو پانی کی جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ پانی کا حصہ چلا جاتا ہے، ہاتھوں میں، ناکوں میں، منہ میں، کان میں، پیر میں، جس حصے کو جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ پانی خود بخود چلا جاتا ہے. نظام ایسا بنا ہوا ہے، وہ چلا جاتا ہے. اور جو پانی زائد ہوتا ہے وہ پانی مثانے کے ذریعے سے نکل جاتا ہے، گردے کے ذریعے سے پانی کو فلٹر کیا جاتا ہے. یہ موضوع بہت لمبا چوڑا ہے، کبھی انشاءاللہ موقع رات کر بتاؤں گا کہ گردہ انسان کا کتنا قیمتی گردہ ہے. اس کے اندر فلٹر ہوتا ہے، فلٹر ہو کر کے اچھے پانی کو گردہ جو ہے جسم کے مختلف حصوں میں پہنچا دیتا ہے، اور فاسد پانی، خراب پانی کو پیشاب کے ذریعے سے باہر نکال دیتا ہے. تو بزرگ نے پوچھا کہ اگر یہ پانی آپ کے معدے میں جا کر کے ٹھہر جائے اور پانی نہ نکلے تو آپ اس پانی کو نکالنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ اس کے لیے میں آدھی سلطنت قربان کر سکتا ہوں. جان ہی نہیں بچی تو کیا کروں گا؟ جان بچانے کے لیے میں آدھی سلطنت قربان کر دوں گا. تو بزرگ نے کہا کہ آپ کی پوری حکومت کی قیمت ایک گلاس پانی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر کسی محنت کے یہ پانی دے کے فراہم کر دیا. کتنا قیمتی پانی، اتنی بڑی حکومت ایک گلاس پانی کے عوض میں دینے کے لیے آپ تیار ہیں. تو اس کا مطلب ہے پانی کتنا قیمتی ہوا، اور انسان کی ضرورت کے لیے کتنا ضروری ہے پانی. تو اس کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے بزرگ نے ہارون رشید سے یہ کہا. ہم لوگ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کسی محنت کے بغیر ہی پانی مل گیا ہے. اگر آپ کو پانی کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو یہ جو موسم چل رہا ہے، گرمی کا موسم، اس موسم میں آپ سفر کیجئے. آج سے 15-20 سال پہلے جب بچپن میں ہم سفر کرتے تھے 3-3 4-4 دن، 48 گھنٹے، 50 گھنٹے، تو ریلوں میں پانی کا اتنا اچھا نظام نہیں تھا. اب تو بس بہت اچھا نظام بن گیا. ڈبے ڈبے میں کھانے کا انتظام، پانی کا انتظام، کولڈ ڈرنکس کا انتظام، ہر چیز کا انتظام ہے. لیکن 15-20 سال پہلے ان چیزوں کا انتظام ہی نہیں تھا. پیسے ہی اتنے نہیں تھے کہ ہم کچھ خرید کر کے کھا سکیں اور کچھ کولڈ ڈرنک کو پی سکیں اور پانی کو خرید سکیں. پیسہ نہیں تھا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ریل جا کر کے کہیں انجان جگہ پر جا کر کے رک جاتی تھی. اس جگہ پر جب رکتی تھی تو آجو بازو میں جو نل لگے ہوئے ہوتے تھے، ٹیوب نل، ان نلوں سے جا کر کے، ریلوں سے اتر کر کے لوگ پانی حاصل کرنے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں وہ نلوں کے اوپر دوڑتے تھے پانی حاصل کرنے کے لیے کہ ایک لوٹا پانی مل جائے، ایک گلاس پانی مل جائے، ایک باٹل پانی مل جائے. تو ریلوں میں ان موقعوں پر پانی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. پھر ان آیات کے اندر بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا. مثال کے طور پر کھجوروں کا تذکرہ کیا گیا، انگوروں کا تذکرہ کیا گیا،
اور اسی طریقے سے جو ہے تیل زیتون کا ہے اس کا تذکرہ کیا گیا کہ انسانی ضرورت کے لیے تیل کو اللہ نے پیدا کیا۔ عرب ملکوں میں زیتون کا تیل بطور سالن بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کھجور عرب ملکوں کی مرغوب غذا، اور اسی طریقے سے انگور اللہ تعالیٰ نے انہی پانیوں کے ذریعے سے پیدا کیا۔ پھر کشتیوں کو بھی ذکر کیا کہ کشتی بھی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر جن نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اگر ان نعمتوں کا الگ الگ تذکرہ کیا جائے تو وقت بہت ہوگا، اس لیے مختصر طور پر میں نے کر دیا تذکرہ کہ کھجور ہے، انگور ہے، زیتون کا تیل ہے، کشتی ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسانی فوائد کے لیے پیدا کیے ہیں۔ ان ساری نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانی فائدے کے لیے بنایا ہے۔ کشتیوں کو بھی انسانی فائدے کے لیے بنایا ہے، ان کشتیوں کے ذریعے سے ایک ملک سے دوسرے ملک کے اندر سامانوں کو منتقل کیا جاتا ہے۔ تو ان نعمتوں کو ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کو چونکہ یہ بغیر محنت کے یہ ساری نعمتیں ملی ہیں، اس لیے ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، اس کا احساس نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر ادا کرنے کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور ناشکری سے ہماری حفاظت فرما، کیونکہ شکر کرنے پر نعمتوں میں اضافے کا خود اللہ نے وعدہ کیا، اور ناشکری پر عذاب الہی کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت